ضروری ہے۔ اور دوسرا اس میں کہا گیا ہے کہ کیونکہ اڈیالہ جیل کے اندر خان صاحب ہیں تو پوری دنیا کو پتہ ہے، تو جس طرح بھارت اٹیک کر رہا ہے، ڈرونز حملے کر رہا ہے، ڈرون اٹیکس کر رہا ہے، اس سے یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں اگر خدا نہ خواستہ وہ اس طرف بڑھے تو لہٰذا ہمیں شدید خدشات ہیں، تحفظات ہیں۔ انہی تحفظات کی بنیاد کے اوپر ہم یہ صدا کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ پے رول کے اوپر رہا کیجیے۔ تو دو یہ اس کے اندر ہیں، فرسٹ قومی یکجہتی اور دوسرا جو ہے خان صاحب کی جان کے حوالے سے۔ تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو صدا کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جو مین کیس لگا ہوا ہے، جو اپیل فائل کی گئی ہے، جو سسپینشن ہے، جو کہ نیکسٹ ویک کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 معزز ججز نے یہ کہا تھا کہ اس القادر ٹرسٹ کیس کو فکس کیا جائے گا، تو اسی کیس کے اندر اس درخواست کو یکجا کر کے سننے کی صدا کی گئی ہے۔ اور جب یہ کیس لگے گا تو اس کے اندر علی امین صاحب بھی پیش ہوں گے، باقی تمام لیگل ٹیم بھی پیش ہوگی، اور ہم استدعا کریں گے کہ خان صاحب کی جو ہے وہ پے رول کے اوپر رہائی جو ہے وہ اس کا حکم فرمایا جائے۔ دوسرا سر آج 9 مئی بھی ہے، دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے آپ کے پہلے ہو چکے ہیں ریلیز، ایک لاہور میں کل رات ہوئی ہے، پنڈی میں بھی ہوئی ہے، اڈیالہ روڈ پہ، آج کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں مختلف جگہوں پر ریلیاں رات کو بھی ہوئی ہیں، آج بھی ہوں گی، اور اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہ آپ کو موقف آ جائے گا باقاعدہ طور پر، جو بھی اناؤنسمنٹ آفیشیلی ہوگی۔ لیکن جو آج کی سٹیٹمنٹ ہوئی ہے پولیٹیکل کمیٹی، کور کمیٹی کا جو رات کو اجلاس ہوا، جس میں 9 مئی کے اندر جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے اوپر تشدد کیا گیا، ہمارے لیڈر کو نشانہ بنایا گیا، وکلاء کو کیا گیا، اور جو ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو یہ سارا عمل کیا گیا، اس کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی ہے، اور جتنے ہمارے زخمی تھے یا قیدی ہیں یا جتنے لوگ بھی جن کی فیملیز پیچھے موجود ہیں جو شہید ہو گئے، ان کے ساتھ جو ہے وہ افسوس بھی کیا ہے اور اظہار یکجہتی بھی کی ہے، اور بالکل واضح طور پر اپنا موقف دیا ہے۔ تو یہ احتجاج یا جو پروٹیسٹ ہیں یا جس جگہ پر ہیں وہ تو آپ کے سامنے ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، اور آپ کے سامنے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے توسط سے ساری چیز پہنچ بھی جاتی ہے۔ آفیشیل جو ہے کہ اس دن کے اندر جو ہے اس جگہ پر یہ ہوگا، تو اس طرح کی میں نے ابھی تک سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی، یہ اس پہ ضرور بحث ہوئی ہے۔ اگر کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ آئے گی تو آپ کے سامنے موقف آ جائے گا۔ سر انڈیا ڈر چکا ہے، آج انہوں نے اپنا IPL سسپینڈ کر دیا ہے، بالکل ختم کر دیا، اور فارنر پلیئر کو کہا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ بھی ڈرون اٹیک، کل 29 ڈرون اٹیک کیے گئے ہیں یہاں پہ، اور جن میں ایک بھی کوئی ان کے نشانے پہ نہیں لگا الحمدللہ۔ اور آج یہ جو ہے عمران خان کی جان کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ ہر ٹائم ہم یہی سنتے رہتے ہیں، اور عمران خان کی رہائی کو لے کے عوام بہت زیادہ سیریس ہے۔ PTI اس بارے میں جو ہے اس درخواست کے علاوہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں اس درخواست کے اندر بڑی واضح طور پر صدا کی گئی ہے کہ خان صاحب کو پے رول کے اوپر رہا کیجیے۔ ہم ویسے بھی مطالبہ کر رہے ہیں، ہم احتجاجوں کے ذریعے بھی کر رہے ہیں، اور جو لیگل ریمیڈی ہے وہ بھی اویل کر رہے ہیں۔ تو اب عدالتوں کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا یہ تو اختیار ہے، 26ویں ترمیم کے اندر یہ اختیار ختم نہیں ہوا کہ جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ نہ دیں۔ آپ جو قانون موجودہ ہے اس کے مطابق تو آپ فیصلہ دے کر ان کو رہا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ملک کا معاملہ ہے، خان صاحب کی جان کا معاملہ ہے، اور خان صاحب کی جان کی حفاظت کرنا اس حکومت کا، جو فارم 47 کی حکومت ہے، اس ریاست کا، ان تمام اداروں کا کام ہے۔ اور جہاں عدالتیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جو ہے وہ اپنا رول ادا کرتی ہیں، تو لوگوں کو ان کے جو شہری ہیں پاکستان کے، ان کو ان کے حقوق دینا یہ عدالتوں کا فرض ہے، تو انہیں فرض سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ صاحب ایک طرف بھارت پاک پر جنگ لگی ہوئی ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب جیل میں بند ہیں، اور کل علی امین گنڈا کو ملنے جاتے ہیں، ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ حکومت کیا کر رہی ہے جبکہ اس وقت قوم کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا ضروری ہے، پیغام آتا اور عوام اکٹھی ہوتی، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح SHO نے وہاں پر ان کو روکا، جس طرح وہاں پر سلوک کیا گیا، ان کو پیدل نہیں چلنے دیا گیا کہ آپ چل بھی نہیں سکتے، آپ اڈیالہ گیٹ پر بھی نہیں پہنچ سکتے، تو یہ پاکستان کی سڑکیں جو ہیں پنجاب پولیس کی یا مریم رانی یا کسی اور کے باپ کی جاگیر نہیں ہیں، یہ پاکستان کی عوام کی۔ آئین پاکستان آپ کو حق دیتا ہے، آپ موو کر سکتے ہیں، آپ ٹریول کر سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کسی جگہ پر بھی رہ سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتا۔ اب جس طرح کا یہ کام کیا گیا، علی امین صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ میں بھی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کروں گا، اور ان کی پابندی کا نوٹیفیکیشن ہوگا۔ اور رات کو بھی جب ہماری آپس میں بات ہو رہی تھی تو وہ بالکل اس بات پہ تیار کیے ہوئے ہیں کہ میں بالکل نوٹیفیکیشن جاری کروں گا، اور آج کل میں یا پرسوں میں جس ٹائم بھی نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اور ان کا داخلہ اسی طرح سے بند کیا جائے گا، کیونکہ اینٹ کا جواب ان کو پتھر سے نہ دو نا تو یہ باز نہیں آنے والا۔ بتائیے گا کہ اس وقت آپ سوشل میڈیا پہ بات کر رہی ہیں،
آپ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی جاتے ہیں اور نون لیگ کی جو حکومت ہے, جو نون لیگ کے وزراء وہ وہاں پہ انڈیا پہ سخت تنقید نہیں کر رہے. ابھی حلیمہ آپا نے بھی کہا کہ تو تانے بانے شاید نواز شریف سے جڑتے ہیں, تو کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں نون لیگ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بالکل نامودی کا نام لے گی, کیونکہ ان کی شوگر ملز جو ہیں وہ وہاں پر انڈیا کے اندر ہیں, ان کے کاروبار باہر ہیں, ان کے اکاؤنٹس باہر ہیں. آپ نے دیکھا کہ جس طرح والیم 10 ہو یا دیگر کیسز ہو, حدیبیہ والا ہو یا توشہ خانہ ہو یا آپ کا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہو, یا جتنے کیسز ہیں وہ جس طرح انہوں نے عدالتوں سے ختم کروائے, وہ اس کا واضح ثبوت ہے کہ وہ ہمیشہ انہوں نے ڈیل کا راستہ اختیار کیا ہے. اور آج عمران خان جیلی جھوٹے کیسز کے اندر جیل میں ہے, اس کے باوجود وہ ڈیل کی بات نہیں کر رہا, اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں آئینی اور قانونی طریقے سے باہر آؤں گا. اب عدالتوں کو یہ پتہ ہے کہ تمام کیسز جھوٹے ہیں. آج عدالت کے اندر جب حلیمہ آپا کے امرام پیش ہوئے تو وہ جج بھی کہہ رہے تھے کہ 26ویں ترمیم کے بعد یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ جو چیز پٹیشن کے اندر مانگی جائے اس کے علاوہ ہٹ کے کوئی چیز دی جائے. مثال کے طور پر آج پنجاب پولیس نے ایک رپورٹ پیش کی, انہوں نے کہا کہ یہ اشتہاری ہیں, تو عدالت کے پاس اتنے اختیار نہیں ہے کہ اس کے اوپر پنجاب پولیس کو کوئی حکم جاری کر سکیں. تو جب اس طرح کے معاملہ ہو جائے گا کہ عدالتوں کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں گے اور وہ کوئی حکم جاری نہیں فرما سکیں گے, تو یہ تو لوگوں کے بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں. سر اے پی سی کے حوالے سے بھی خبریں گردش کاری ہیں کہ اے پی سی بھی بلائی جا سکتی ہے آل پارٹی کانفرنس, اس میں بھی